الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں کنٹینیو چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پہ پہنچوں گا یا پھر میں ایک زمانے تک چلتا رہوں گا۔ معزز سامعین اکرام، یہ سورۃ الکہف ہے۔ سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور آیت نمبر 60 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ترجمہ سے آپ کو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر فرمایا ہے، اور اب یہاں سے قریش مکہ، سرداران مکہ کے دوسرے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے 3 سوالات کیے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس میں سے پہلا سوال تھا کہ وہ چند نوجوان جو گم ہو گئے، ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے، وہ کون نوجوان تھے؟ اس کا جواب پچھلی آیات کے اندر آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا۔ اب یہاں سے دوسرا سوال کہ موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان کیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں سے وہ واقعہ شروع فرما رہے ہیں۔ یہ واقعہ آیت نمبر 60 سے لے کر کے آیت نمبر 80 پر 2 تک کنٹینیو یہ واقعہ ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قول کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں کنٹینیو چلتا رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں گا یا پھر میں ایک زمانے تک چلتا رہوں گا۔ تو اس واقعے کی تشریح کے لیے سب سے پہلے ایک طویل حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، قولہ تعالی ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، حدیث نمبر 4727 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ نوف بکالی جو کعب الاحبار کا بیٹا ہے، وہ کہتا ہے کہ خضر علیہ السلام سے ملنے والے جو موسیٰ ہیں وہ بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں ہیں بلکہ کوئی دوسرے موسیٰ ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ وہ اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے، میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام مجمع میں خطاب فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ اسی خطبے کے دوران یا خطبے کے بعد ایک آدمی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ بتلائیے کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوا اور آپ علیہ السلام کے اوپر عتاب فرمایا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو اس چیز کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑنا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی علم کا دینے والا ہے، کس کو کتنا علم دیتا ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب کی تعویل کی گئی ہے وہ یہ کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں، اور شاید اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا تھا، لیکن یہ جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ تم فلاں 2 دریا ہے اس کے سنگم پہ پہنچو، وہاں پر میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیسے پہنچنا ہے؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک مچھلی لے لو، اس کو تل لو اور اپنے ناشتے دان، زنبیل کہتے ہیں اس کو، اپنے برتن میں رکھ لو یا کوئی چیز ہے رکھنے کی اس میں رکھ لو، اور اس کے بعد سفر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون، جس جوان کا تذکرہ اس میں ہوا ہے، جس نوجوان کا، یوشع بن نون اس کا نام بتلایا گیا ہے تفسیری روایتوں کے اندر اور حدیثوں کے اندر۔ یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیا اور سفر پہ نکل کھڑے ہوئے، کنٹینیو چلتے رہے، چلتے ایک جگہ پہ جا کر کے رکے اور موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ سر رکھ کے سو گئے۔ ان کا جو خادم تھا، جو نوجوان تھا، وہ وہیں پہ بازو میں جگا ہوا تھا۔ اچانک اسی دوران جو زنبیل کے اندر جو مچھلی رکھا تھا وہ تڑپا اور تڑپ کر کے زندہ ہو کر کے دریا کے اندر، چونکہ بازو میں دریا تھا، دریا کے اندر سیدھے جا کر کے وہ ڈبکی لگایا، اور جہاں پہ مچھلی نے چھلانگ لگائی تھی وہاں پہ بالکل ایک سرنگ بنتا ہوا اندر تک چلا گیا، پانی دونوں طرف سے رک گیا۔ جو خادم تھے انہوں نے سارا ماجرا دیکھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو وہ بھول گئے، جس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کیا جائے گا۔ وہ بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے، ان کے ساتھ وہ چلنا شروع کر دیے، پورا دن، باقی جو دن کا حصہ تھا وہ پورے دن چلتے رہے۔
پوری رات چلے اور صبح کو اٹھ کر کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے، تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، کھانا نکالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اس جگہ سے بہت آگے بڑھ گئے جو ان کی منزل مقصود تھی تو ان کو بھوک لگی، اور جب کھانا مانگا تو نوجوان نے کہا کہ وہ جو مچھلی تھی وہ مچھلی تو وہیں پہ تڑپ کر کے پانی کے اندر چلی گئی، اور میں نے وہاں پر ایک ماجرا دیکھا لیکن شیطان نے مجھ کو بھلا دیا، میں بھول گیا، آپ کو نہیں بتلا سکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ بس وہی ہماری منزل ہے، اور پھر وہاں سے پیچھے پلٹ کر کے جب جگہ پہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ان کو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو ان کو کہا آپ کے اوپر سلامتی ہو، وہی خضر علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے ملک میں سلام کا رواج کہاں سے آ گیا؟ کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ کہا کون موسیٰ؟ وہی بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ کہا کہ ہاں میں وہی موسیٰ ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے اور اس علم کے ذریعے سے مجھ کو آپ فائدہ پہنچائیے، میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، ایک علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور ایک علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، لہٰذا تم اگر میرے ساتھ رہو گے اور میں کوئی کام کروں گا تو تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ کہا کہ میں قطعی طور پر صبر کروں گا، آپ بالکل بے فکر رہیے، انشاءاللہ میں صبر کرنے والا رہوں گا، آپ مجھ کو اپنے ساتھ لے چلیے، اگر میں کچھ بولوں گا تو پھر آپ مجھ کو الگ کر دیجیے گا۔ دونوں چلنا شروع کیے، اسی دریا کے کنارے چلتے 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 ایک جگہ پہ پہنچے تو وہاں پر کشتی لگی ہوئی تھی۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ ہم لوگ کشتی میں سوار ہونا چاہتے ہیں، مجھ کو لے چلو گے؟ کشتی والے نے پہچان لیا ان کو اور بغیر کسی اجرت اور کرائے کے سوار کر لیا۔ کشتی جب بیچ دریا میں گئی، خضر علیہ السلام نے اپنا پھاوڑا اٹھایا، کدال اٹھایا، بسولہ اٹھایا، اور اٹھا کر کے جو کشتی تھی اس میں جو تختے لگے ہوئے تھے اس میں سے ایک تختہ اکھاڑ کر کے پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، نبی تھے، ان کو برائی کے اوپر نکیر کرنے کی عادت تھی اور نبیوں کی یہ عادت ہوتی ہے۔ کہا کہ کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ یہ کشتی ہے، اس کے اندر لوگ سوار ہیں، بیچارے نے بغیر کرائے کے سوار کیا ہے اور آپ جو ہے اس کے تختے کو نکال دیا تاکہ سارے لوگ ڈوب جائے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں کہتا تھا نا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پہلی بار جو بات تھی وہ بھول سے ہوئی تھی، یہ بھول سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی تھی، حالانکہ دونوں کے درمیان عہد و معاہدہ ہوا تھا لیکن بھول سے انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ کہا ٹھیک ہے، چلیے آئندہ اگر ایسا ہوگا تو میں انشاءاللہ معذور نہیں رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دونوں آگے بڑھنے لگے تو کشتی کے عرشے کے اوپر اس کے جو ریلنگ ہوتی ہے اس کے اوپر ایک چڑیا آ کر کے بیٹھا، اور اس چڑیا نے ایک چونچ سمندر سے پانی لے کر کے پیا تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس سمندر کے مقابلے میں ایک چونچ جو پانی اس چڑیے نے پیا ہے وہ ہمارا اور تمہارا علم ہے، اور پورا سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کے بعد چلنا شروع کیے، چلتے چلتے ایک علاقے سے گزرے تو چند بچے کھیل رہے تھے، اس میں سے ایک بڑا ہی خوبصورت بچہ تھا۔ خضر علیہ السلام آگے بڑھے، اس کے منڈی کو پکڑ کر کے جو مڑوڑا تو اس کی جان ہی نکال دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا حرکت کر دیا، کیونکہ اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ معاملہ تو پچھلے معاملے سے بھی زیادہ سخت تھا، ایک جان کو انہوں نے لے لیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، صبر نہیں ہوا، کہا کہ ایک پاکیزہ نفس کو آپ نے بغیر حق کے قتل کر دیا، یہ تو بہت ہی ناپسندیدہ بات آپ نے کیا۔ فرمایا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ تم میرے کام کے اوپر صبر نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے جاتے اور دونوں کے درمیان جو معاملات ہوتے اور جو علم ہوتا وہ ہم لوگوں کو پہنچتا چلا جاتا۔ محترم سامعین کرام، جب یہ بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے تو آخری موقع موسیٰ علیہ السلام نے مانگا کہ اب یہ ایک آخری موقع دیجئے، اگر اس کے بعد بھی آپ کی بات کے اوپر میں نے ٹچ کر دیا اور کوئی تنقید کی یا کوئی اعتراض کیا تو آپ مجھ کو الگ کر دیجئے گا۔ آگے بڑھے، ایک بستی میں پہنچے، بستی والوں کے درمیان قیام کیا، کہا کہ بھائی ہم مہمان ہیں، ہماری ضیافت کرو۔ بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کیا، ان لوگوں نے خاموشی اختیار کی۔ آگے بڑھے تو دیکھا بستی کی جو ایک دیوار ہے وہ اب گرنے ہی والی ہے، بالکل ایسے ہو گئی ہے، اب تب میں گرنے والی ہے۔ خضر علیہ السلام نے فوراً اس پورے دیوار کو بیٹھ کر کے رک کر کے جس طرح سے بھی ہو سارے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے دیوار کو درست کر دیا۔
جب دیوار کو درست کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس بستی والوں نے آپ کو کھانے کے لیے بھی نہیں پوچھا اور آپ کی ضیافت بھی نہیں کی، کھانا مانگنے پر بھی نہیں دیا، آپ چاہتے تو جو دیوار آپ نے ٹھیک کی ہے اس کے بدلے میں لوگوں سے اجرت مانگ لیتے۔ کہا کہ بس اب یہی ہماری اور تمہاری جدائی کا وقت ہے، اب یہاں سے ہم اور تم جدا ہوتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے، اس سے پہلی جو حدیث ہے یا 2-3 حدیثیں ہیں، اس کے اندر اس واقعے کی تعویل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خضر علیہ السلام کی زبانی جو بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ وہ جو کشتی تھی جس کو خضر علیہ السلام نے توڑا تھا، اس کی وجہ یہ بیان کی کہ یہ کشتی ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک کشتی جہاں جاتی ہے وہاں پہ ایک ظالم بادشاہ ہے، اور اس کا کام ہی یہی ہے کہ جو بھی کشتی دیکھتا ہے اس کی نظر کو بھا جاتی ہے، وہ اس کو غصب کر لیتا ہے۔ لہذا میں نے چاہا کہ یہ غریب کشتی والا ہے، ملا ہے، مزدور ہے، اگر اس کی کشتی کو چھین لے گا تو کس چیز سے یہ کھائے گا کمائے گا، اس لیے میں نے اس کو وہاں سے اکھاڑ دیا۔ اور وہ جو بچہ جس کو میں نے مارا، وہ بچہ اس کے قسمت میں کفر لکھا ہوا ہے، جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو دیا، اور اس کے ماں باپ بہت پکے سچے مسلمان ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ جوان ہو جائے اور اپنے ماں باپ پر حاوی ہو کر کے اپنے ماں باپ کو کفر کی طرف لے جائے، بس اسی لیے میں نے بچے کو مار دیا۔ یہ 2 تعویل ہے، اور باقی اگلی جو تعویلیں ہیں انشاءاللہ جب آپ کے سامنے پورے قرآن کریم کی جو کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کی جائے گی تو تینوں تعویلات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کی روشنی میں ایک سوال اور اٹھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا۔ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں کنٹینیو چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دریا کے دو دریاؤں کے سنگم پہ پہنچ جاؤں گا، جہاں پر 2 دریاؤں کا ملن ہوتا ہے۔ تو یہ زمانہ کون سا ہے اور کون سی جگہ ہے، اس کے بارے میں قرآن و حدیث دونوں بالکل خاموش ہیں۔ مفسرین نے بہت زیادہ غور و فکر کرنے کے بعد چند باتیں کی ہیں، وہ یہ کہ یہ زمانہ کب ہے، کب یہ معاملہ ہوا، اس کے بارے میں ایک چیز غور و فکر کر لینا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے جو بنی اسرائیل کو نکال کر کے لے گئے اس کے بعد تو یہ واقعہ نہیں ہوا ہے۔ زیادہ غالب گمان ہے کہ جب مصر میں موسیٰ علیہ السلام قیام پذیر تھے اور فرعون سے نبرد آزما تھے اسی وقت یہ واقعہ ہوا، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ مصر میں ہی دریائے نیل ہے، اور دریائے نیل کے جو 2 ذیلی دریا ہیں بحر ارزق اور بحر اخضر، ان دونوں کا سنگم وہیں پہ ہوتا ہے، اور چونکہ جو سنگم کی جگہ ہے وہ چھوٹی جگہ نہیں ہے بلکہ میلوں میں پھیلی ہوئی جگہ ہے، اسی لیے مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ مچھلی کو رکھ لیجئے، اور مچھلی جہاں پر زندہ ہو کر کے تالاب میں دریا میں رستہ بنائے بس وہی آپ کی منزل ہوگی۔ تو یہ باتیں ہیں جو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، یہی واقعہ تفصیل کے ساتھ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور واقعے کی جو تعویلات اور تفسیرات ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں جو انشاءاللہ اپنے مقام پر آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ان واقعات کی روشنی میں جو نصیحتیں ہیں اس کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو قرآن کریم کے آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔